أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن
إنك لمن المرسلين. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا ان لوگوں کے بارے میں آپ نے غور کیا جو اپنے کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل پڑے تھے، وبا سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ کی پناہ لینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، تو حکم الہی ہوا کہ تم پر موت طاری ہو اور لاش. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی سے نوازا، یہ دکھانے کے لیے کہ موت و حیات ہمارے ہاتھ میں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں. جہاد اور انفاق کی دعوت، اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یہ جان لو کہ اللہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے. کون ہو جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کی راستے میں خرچ کرے اور پھر اللہ اس کو کئی گناہ کر کے عطا فرمائے. اور اللہ تنگی اور کشادگی کے فیصلے فرماتا ہے تو اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے. حضرت سموئیل اور حضرت طالوت کا تذکرہ. حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے اعیان اور ذمہ داروں کے بارے میں بھی کیا آپ نے غور کیا جب انہوں نے اپنے ایک نبی حضرت سموئیل سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کا تقرر کر دیجئے جس کی سرکردگی میں ہم راہ خدا میں جنگ کریں اور فلسطین کے علاقے کو آزاد کرائیں. انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم جنگ نہ کرو. انہوں نے کہا ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں گے جبکہ ہم کو ہمارے علاقے سے نکال باہر کیا گیا اور ہماری اولاد سے جدا کر دیا گیا. پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اکثر نے روگردانی کی، اور اللہ تو ان نالائقوں اور بد عملوں سے خوب واقف تھا. ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے. تو وہ بولے ان کو ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ ان سے زیادہ بادشاہت کا استحقاق تو ہمارا ہے اور ان کو مالی وسعت بھی حاصل نہیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ترجیح دیتے ہوئے ان کا انتخاب فرمایا ہے اور ان کو علم میں وسعت اور جسمانی قوت تم پر بڑھ چڑھ کر دی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے بادشاہت دیتا ہے، اور اللہ کے یہاں بڑی وسعت ہے اور بڑا علم ہے. اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ ان کی بادشاہت کی علامت و نشانی یہ ہوگی کہ تمہیں وہ تابوت مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہے، اور موسیٰ اور ہارون اور ان کے اہل خاندان کے متروکات ہیں، فرشتے اسے لے آئیں گے. اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہوگی اگر تم صاحب ایمان. طالوت اور جالوت کا مقابلہ. پھر جب طالوت لشکر کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے تمہاری جانچ کرنے والا ہے، جو اس کا پانی پیے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں رہے گا، اور جو اس کو نہ چکھے گا وہ میرا ہوگا. ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی لے لے اسے اجازت ہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر سب نے پانی پیا. پھر جب انہوں نے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے نہر اردن پار کر لی اور انہوں نے جالوت کا زبردست لشکر دیکھا تو کہنے لگے کہ جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں. اور انہوں نے کہا جن کو یہ یقین تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے، کتنے چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آتے ہیں، اور اللہ ڈٹنے والوں اور جمنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. جب ان کا آمنا سامنا جالوت اور اس کے لشکر سے ہوا تو ان ایمان والوں نے کہا کہ اے ہمارے مالک، ہم پر صبر و استقامت انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں ان کافر لوگوں پر فتح عطا فرما. آخر انہوں نے ان کو بحکم الہی شکست دی اور داؤد نے جالوت کو مار دیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت سے نوازا اور ان کو اپنی چاہت کے مطابق علوم عطا کیے.
معرکہ حق و باطل، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ٹکرائے، حق و باطل کا معرکہ نہ ہو تو روئے زمین پر فساد پھیل جائے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے برحق پیش کی جا رہی ہیں، اور آپ پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 252 تک پڑھی گئی ہے اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم واقعات بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ایسا ذکر کیا گیا ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ قطعی طور پر نہیں معلوم کہ وہ کب کا ہے، کہاں کا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا اور ان آیات کے ذریعے سے خطاب کیا جا رہا تھا تو مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی بستے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ کون سا ہے، اور غالباً انہی کی تاریخ کا یہ واقعہ تھا۔ تاریخ بنی اسرائیل بڑے بڑے حیرت انگیز اور عجیب واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جتنے معجزات دکھائے گئے کم کسی قوم کو دکھائے گئے ہوں گے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، بادشاہت دی، قوت دی، شوکت عطا کی اور مواقع دیے، وہ بھی کم ہی کسی قوم کو ملے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ فضلناکم علی العالمین، ہم نے تم کو سب پر فوقیت دے رکھی تھی، لیکن اتنے عروج اور اتنی ترقی کے بعد جب انسان بے ایمانی اور بدعملی کا شکار ہوتا ہے تو اس کا زوال ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ سب سے گھٹیا، سب سے حقیر، سب سے ذلیل ہوتا ہے، پھر اس پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے، پھر مسکنت اس پر چسپاں کر دی جاتی ہے، پھر وہ غضب الہی میں گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو فضیلت دے رکھی تھی، فوقیت دے رکھی تھی، وہیں اللہ ہی نے انہی آیات کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت کی اور بیچارگی کی مار دی گئی اور غضب الہی میں وہ گھر کے رہ گئے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، اس کے ہاں ایمان کی پوچھ ہے، عمل کی پوچھ، اور جو ایمان اور عمل سے محروم ہو، وہ کسی کی اولاد ہو، وہ کسی کا سے تعلق رکھنے والا ہو، عالی نسبتیں رکھنے والا ہو، خدا کے ہاں ان کی نسبتوں کے سکہ نہیں چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کیا ہے، کبھی حضرت نوح کے بیٹے کا تذکرہ، کبھی حضرت ابراہیم کے والد کا تذکرہ، کبھی حضرت نوح حضرت لوط کی بیویوں کا تذکرہ، کبھی حضور پاک علیہ السلام کے چچا کا تذکرہ۔ یہ سارے تذکرے اسی لیے کیے گئے ہیں کہ بتا دیا جائے کہ اس کے سکے اللہ میں کیا نہیں چلتے ہیں۔ اللہ کے یہاں جو اصول ہے وہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر کا ہے۔ یہ خلاصہ قرآنی ہے، یقین ہونا چاہیے، صحیح عمل ہونا چاہیے، حق کی دعوت پر قائم ہونا چاہیے اور صبر کرنی چاہیے۔ یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جن عناصر کے ہوتے ہوئے کسی کو نجات مل سکتی ہے، اور اگر یہ عناصر نہیں ہیں تو پھر اس کو نقصان اٹھانا ہے اور خسارے میں رہنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں از اول تا آخر مکرر سے کرر بلکہ 10 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس کو ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کسی بھی دور میں دھوکہ دیا جائے اور لوگ اپنی جھوٹی نسبتوں پر خوش ہوں، ان پر فخر کریں اور اس کے بعد ذلت کے غار میں ڈھکیل دیے جائیں۔ تو جو حشر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہوا تھا، جب مسلمان
تیار کیے جا رہے تھے، امت مسلمہ کی تشکیل ہو رہی تھی، جب وہ ابھر رہے تھے، جب ان کی تربیت ہو رہی تھی، آخری نبی ان کو تیار کر رہے تھے، جب یہ عمل ہو رہا تھا، اس وقت قرآن پاک یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ کہانی سنا رہا تھا کہ عروج کے یہ اسباب تھے اور زوال کے یہ اسباب تھے، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا کہ تم بھی اگر انہی کا عمل اختیار کرو گے تو تمہارا بھی اسی طرح سے زوال ہوگا۔ ایک طویل عرصے سے مسلمان اس زوال کے شکار ہیں۔ جو بات یہودیوں کے بارے میں کہی گئی تھی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مسلمانوں پر 100% یہ بات اس وقت صادق آ رہی ہے، اور اس وقت نہیں، زمانے سے صادق آ رہی ہے۔ جب مسلمانوں کے ملکوں میں گھس گھس کر انگریزوں نے مارا، فرانسیسیوں نے مارا، اٹالینس نے مارا، جرمن نے مارا، یورپین اقوام نے مارا، اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ صرف یورپین اقوام نہیں ہے بلکہ مختلف ملکوں کی آبادیاں مسلمانوں پر اس طرح سے ٹوٹی پڑ رہی ہیں جیسے بھوکے کھانوں کے پیالوں پر اور ڈشوں پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ یہ پیشین گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے اس پیشین گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھا۔ اور جب جب مسئلہ آتا ہے علاج کا، تو جیسے بیماری تھی یہودیوں کے احبار کی، رہبان کی، یہودی لیڈروں کی، کہ ادھر ادھر کی باتیں بناتے تھے اور پیترے بدلتے تھے اور اپنی قوم کو بہلاوے اور پھسلاوے میں رکھتے تھے، اور ان کو واعظ و نصیحت وہ کرتے تھے جو اللہ نہیں چاہتا تھا، وہی صورتحال آج کے دور کے لیڈروں کی بھی ہو گئی ہے کہ بہلاووں میں، پھسلاووں میں الجھا کے رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو چیزیں بالکل صاف اور واضح اور کھل کر بیان کر دی گئی ہیں، ان سے اپنی آنکھیں میچتے ہیں، ان سے کتراتے ہیں، ان سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں، تاکہ قرآن کا آئینہ انہیں دیکھنا نہ پڑے اور اللہ کے اصول کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس بات کا اعتراف نہ کرنا پڑے جو انجام یہودیوں کا ہوا تھا وہ آج مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ جس وقت یہودیوں سے یہ کہا جا رہا تھا تم ذلیل ہو چکے ہو، تمہاری فضیلت کا دور ختم ہو گیا ہے، ویسے آج مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، فرشتے آسمان کے کہہ رہے ہیں، اللہ اپنے عرش سے کہہ رہا ہے، اور انبیاء گویا پس پردہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنا وہی حشر کر لیا ہے جو یہودیوں کا ہوا تھا۔ آج تم ذلیل ہو گئے ہو۔ آج یہودیوں کو یہ طاقت حاصل ہے، ایک چھوٹے سے ملک فلسطین کو انہوں نے اسرائیل میں تبدیل کر دیا، اور چاروں طرف کے عرب و مسلم ممالک کو وہ رونتے ہیں، کچلتے ہیں، پیستے ہیں، دھتکارتے ہیں، اور ان ملکوں کے حکام ان کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ یہودی اتنے ذلیل نہیں ہوئے تھے، وہ اکڑ رہے تھے، اور پھر ان کو نکالا جا رہا ہے۔ یہاں تو وہ اکڑ بھی ختم ہو گئی، وہ غیرت بھی نہیں رہ گئی، وہ حمیت بھی نہیں رہ گئی، آخری درجے کے ذلیل جن کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب اپنی بقا کے لیے اسرائیل سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس پس منظر کو سامنے رکھیے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ تو یہ بیان کر رہا ہے کہ اے نبی، آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جو اپنے ایک علاقے کو چھوڑ کر ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے، فرمایا کہ موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ اب مفسرین نے یہ کہا کہ طاعون پھیل گیا تھا، وبا پھیل گئی تھی، آج کل جیسے کورونا وائرس پھیل گیا ہے، فرض کیجئے کہ صاحب ووہان میں پھیلا تھا اور بھگدڑ مچتی اور پورے ووہان سے سارے ملک میں لوگ پھیل جاتے، یا جس علاقے میں یہ پہلے پھیلا وہاں سے لوگ بھاگتے۔ ظاہر آج کی حکومتوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، پابندیاں لگا دی، نہیں نکل سکتے، کہیں سے کہیں جا نہیں سکتے۔ لیکن جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت کوئی حکومت ایسی نہیں تھی جو لاک ڈاؤن کر دیتی، اور وہ وبا سے بھاگ کر نکلے۔ یا دوسری طرف کچھ ایسے مفسرین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں مجازی طور پر موت اور حیات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ انہوں نے غلامی کی زندگی قبول کی، یہ موت کے ہم معنی ہے، اور پھر اللہ نے ان کو آزادی سے نوازا، یہ حیات کے ہم معنی ہے۔ ایک معنی یہ بھی لیے گئے ہیں، علامہ رشید رضا مصری نے بھی اس معنی کا تذکرہ کیا ہے، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور بھی بعض حضرات نے یہ معنی بیان کیے، لیکن عام طور پر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ واقعہ حقیقی طور پر پیش آیا،
ممکن دوسری بات بھی ہے، لیکن زیادہ طور پر ترجیح اسی کو دی گئی ہے، کیونکہ جو الفاظ اور تعبیرات استعمال کی گئی ہیں ان میں یہی بات زیادہ واضح ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اپنی جان کے بقا کے لیے، موت سے بچنے کے لیے نکلے۔ کہا جاتا ہے کہ 10,000 کی تعداد، ایک بڑا گاؤں جیسے ہوتا ہے، بڑا قصبہ ہوتا ہے، اس میں کہیں 5,000 آبادی، کہیں 7,000، کہیں 10,000، کہیں 15,000۔ تو بہرحال جس بستی سے یہ لوگ نکلے، ایسا لگتا ہے کہ پوری بستی کے لوگ باہر نکلے، اور بہت ممکن ہے کہ وہاں کوئی ایسی وبا پھوٹ پڑی ہو جس سے موتیں شروع ہو گئی ہو، تو اپنی جان بچانے کی خاطر انہوں نے یہ عمل کیا، اور پھر وہ جب اس سے بچ کر ایسی جگہ نکل چکے تھے کہ جہاں اب ان کو لگا کہ تحفظ ہو گیا، اب ہم محفوظ ہو گئے، وہاں اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، دکھانے کے لیے کہ موت میرے ہاتھ میں ہے، زندگی میرے ہاتھ میں، میں ہوں خالق، میں ہوں مالک، میں ہوں حاکم، میرے ہاتھ میں موت ہے، میرے ہاتھ میں حیات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایک منظر دکھانا تھا، ان پر ایک موت طاری کر دی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ بے ہوشی طاری کر دی گئی ہو، اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں بے ہوشی کے لیے بھی اور نیند کے لیے بھی موت کی تعبیرات استعمال کی گئی۔ لہذا جب ایک شخص لیٹنے لگتا ہے، سونے کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بسمک اللہم اموت واحیا، یعنی نیند کو یہاں موت کہا گیا اور بیداری کو یہاں حیات کہا گیا۔ اور اسی طرح جب اٹھتا ہے سو کر تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے حیات دی موت کے بعد۔ تو یہاں نیند کے لیے اور بیداری کے لیے حیات اور موت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ لفظ مجازی طور پر اور دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کا ایک منظر دکھایا ہو، بے ہوشی طاری کر دی ہو اور موت ہی دے دی ہو، تو کیا بعید ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها، دونوں جگہ توفی کا لفظ ہے، اور ہم لوگ متوفی کا لفظ جب بولتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انتقال ہو گیا، لیکن یہاں جس کی موت ہوتی ہے اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے، اور جو سوتا ہے اس کے لیے بھی توفی کا لفظ بولا گیا ہے۔ لہذا جو سو گیا آپ کا یہ متوفی ہو گیا، اور جو واقعی مر گیا اس کے لیے کہ یہ متوفی ہو گیا، تو دونوں توفی درست ہے۔ اور اس مزید یہ بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا انی متوفیک ورافعک الی، میں تمہیں متوفی بناؤں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تو اب یہاں توفی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ موت کے لیے نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، تواتر سے جو ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت نہیں ہوئی، ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توفی کا جو لفظ ہے، روح کو لے لینا، کسی چیز کو لے لینا، جسم کو بھی لے لینا، ان مختلف معانی کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں لفظ موت کا استعمال ہوا کہ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے تکوینی حکم دیا، کن فیکون والا حکم، اور ان پر موت طاری کر دی۔ اس کے بعد پھر انہیں زندگی دی، بے ہوشی سے اٹھا دیا یا موت کا مزہ چکھا کے اٹھا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ بھاگ کے کہاں جاؤ گے، جہاں تم سمجھو گے اب مکمل حفاظت ہے وہاں ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ جیسے فرمایا گیا کہ اگر تم ایسے قلعوں میں ہو جن پر زبردست قسم کے لوہے کے دروازے ہوں، جہاں امکان کسی کے داخل ہونے کا نہ ہو، وہاں بھی موت تم کو آتے رہتی ہے، کوئی روک نہیں سکتا ملک الموت کو۔ چاروں طرف سے لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو تب بھی ملک الموت تم تک پہنچ جائے گا اور تمہاری جان قبض کرے گا۔ تو فلسفہ موت و حیات کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ خالق اللہ ہے، محیی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے، یہ بات جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ اگر حکم دیا گیا کہ جنگ کے لیے نکلو تو پھر وہ نیزوں سے تلواروں سے ڈرتا نہیں،
اس کے اندر کا وہ خوف نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ جب اللہ کی طرف سے موت لکھی ہوگی تب آئے گی، اور اگر نہیں لکھی ہوگی تو تلواروں کے سائے میں نہیں آئے گی۔ اور عملی زندگی نے اس کو ثابت کر دیا۔ ہر جنگ میں حضور شریک ہوئے، ابو بکر شریک ہوئے، عمر شریک ہوئے، عثمان شریک ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کی وفات جنگ کے زخموں سے نہیں ہوئی، جنگ کے نتیجے میں شہادت سے نہیں ہوئی، زندہ رہ سکتے۔ اور سب سے بڑی مثال حضرت خالد ابن الولید کی ہے۔ سینکڑوں جنگوں میں ان کا خود کہنا ہے کہ گھمسان کی جنگوں میں دشمنوں کے بیچ میں گھس کر میں مقابلہ کرتا رہا، اور چاروں طرف سے وار ہوئے، جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو زخمی نہ ہوا، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ زخموں کی وجہ سے ان کی موت نہیں ہوئی، انتقال ہوا شہر حمص میں بستر پر، اور جب انتقال ہو رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے، خدا بزدلوں کو سونا نصیب نہ کرے، خدا بزدلوں کو سونا نصیب نہ کرے۔